حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر اعیننا بضوء الفرقان والشکر لک یا ذا الفضل والاحسان الصلاة والسلام علی الذی جعلته نبیا فی اول ایجاد الکون والمکان ثم غوسته الف عام فی بحور العلم والبرہان ثم الصلاة والسلام علی ناصر شریعته وقاضی دینه ومنفذ احکامه والمروج للایمان والمدمر لأهل الكفر والفسوق والعصيان ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن حيث قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان ثم الصلاة والسلام على اللؤلؤ والمرجان بالخصوص على امامین و همامین والسعیدین والشریفین واسمهما الحسنان ثم الصلاة والسلام على باقی الائمة الذین هم امناء الرحمن بالخصوص على سیدنا مولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد صلوات اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی مبغضیہم فی کل حین وآوان اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے نعرہ تکبیر مل کے خالق کی کائنات کا نام ہر بلندی سے بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہوتا ہے۔ سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رسول کی حدیث ہے حضرت علی کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجئے، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ صف ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے، یہ ذکر دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ مالک اس ذکر کے صدقے میں آپ جو دعائیں حاجات لے کے آئیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اس ادا خانے اور جہاں پر بھی صف ادائے مولا حسین بچھائی گئی ہے، مالک ہر عزادار کے جان مال ناموس کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ اس عزاداری میں جو بھی مومن مومنہ دام در میں قدم سخن تعاون کرتے ہیں، مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی دعا آمین ضرور کہیے گا۔ مالک حجت دورہ بقیت اللہ منتقم و وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرمائے، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ عزیزان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہم السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، محرم 1444 ہجری کا چاند افق پہ طلوع ہو چکا ہے اور ہم
نبی کو اجر رسالت دینے کے لیے صف ادائے حسین بچھاتے ہیں۔ نبی کو اجر رسالت دینے کے لیے صف ادائے حسین بچھاتے ہیں کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو نبی نے امت سے کہا تھا کہ میرے قربا سے مودت کرو، ہم حسین کی صف ادا بچھا کے اعلان کر رہے ہیں یہ قربا سے مودت کا حق ادا ہو رہا ہے۔ اور میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، شاید کوئی سوچے کہ یہ جو ہر سال ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر بستی میں حسین کی مجلس ادا کی صف بچھاتے ہیں، اس مجلس حسین کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شاید کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ہم ہیں تو عزاداری حسین ہے۔ نہیں، یاد رکھو ہماری وجہ سے ذکر حسین نہیں، ہم حسین کے ذکر کی وجہ سے ہیں۔ مولا آپ کو سلامتی ہے کہ کہیں ہم ذہن میں یہ نہ سوچیں کہ میں صف ادا پہ آتا ہوں تو تب ذکر حسین ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو تب ذکر حسین ہے۔ یاد رکھو ذکر تمہارا محتاج نہیں ہے، تم ذکر کے محتاج ہو۔ ان مجلسوں کا فائدہ کیا ہے؟ خاص طور پہ میرے نوجوان ذہن میں یہ جملہ نقش کریں کہ یہ جو ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر، ہر بستی میں حسین کی صف ادا بچھائی جاتی ہے، اس مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو آج سے 1383 سال پیچھے لے کے جاتا ہوں، جب محرم 61 ہجری تھا، یزید برسر اقتدار تھا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ 99% لوگوں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا۔ آج سے محرم 61 ہجری میں 1383 سال پیچھے لے کے جا رہا ہوں کہ اس وقت 99% لوگوں نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہوئے بیعت کر لی تھی۔ زیادہ سے زیادہ 1% لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اب 1383 سال بعد آج کے زمانے میں آ جاؤ، آج 99% یزید پہ لعنت کر رہے ہیں۔ جس کے دل میں محبت حسین ہے وہ بول کے تائید کرے گا۔ آج 99% اس یزید پہ لعنت کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1% یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ اب سوچو وجہ کیا ہے؟ پہلے 99% بیعت کر رہے تھے، پہلے 99% بیعت کر رہے تھے، آج 99% اس پہ لعنت کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی آئی کیسے؟ یہ صدقہ ہے ذکر حسین کا۔ یہ جو ہر شہر، گلی، بستی میں حسین کی صف ادا بچھاتے ہو، یہ اس مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ پہلے 99% نے بیعت کر لی تھی، آج 99% اس پہ لعنت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم حسین کی صف ادا بچھا کے ہر زندہ ضمیر بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ حسین زندہ باد ہے، یزید مرد آباد ہے۔ یہ حسین کی مجلسوں کا اثر ہے، یہ جو صف ادائے حسین بچھاتے ہو یہ اس کا اثر ہے۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں جملہ، حسین نے حق کو اتنا سر بلند کر دیا ہے اور یزید کو اتنا پست کر دیا ہے، جب بھی حق و باطل کی بات آئے تو لوگ کہتے ہیں ادھر حسین ہے ادھر یزید ہے۔ یہ کہاں سے آئی سوچ کہ جہاں حق ہے وہاں حسین ہے، جہاں باطل ہے وہاں یزید ہے؟ کبھی یہ نہیں ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ ادھر آدم ہے ادھر شیطان ہے۔ جناب آدم بھی تو حق پہ تھے، سارے انبیاء حق پہ ہیں، سارے رسول حق پہ ہیں، سارے اولیاء حق پہ ہیں، سارے ائمہ حق پہ ہیں۔ جناب آدم حق پہ تھے، شیطان باطل پہ تھا۔ جناب نوح حق پہ تھے، پچھڑے نوح باطل پہ تھا۔ جناب موسیٰ حق پہ تھے، فرعون باطل پہ تھا۔ جناب ابراہیم حق پہ تھے، نمرود باطل پہ تھا۔ سرکار مصطفیٰ حق پہ تھے، ابو جہل و ابو لہب باطل پہ تھے۔ لیکن جب بھی حق و باطل کی بات آتی ہے کوئی یہ نہیں کہتا ادھر آدم ہے ادھر شیطان ہے۔
کوئی یہ نہیں کہتا کہ ادھر آدم ہے ادھر شیطان ہے، حق و باطل کی بات آئے، کوئی نہیں کہتا ادھر نوح ہے ادھر پسر نوح ہے، ادھر موسیٰ ہے ادھر فرعون ہے، ادھر ابراہیم ہے ادھر نمرود ہے، کوئی یہ نہیں کہتا ادھر محمد مصطفیٰ ہے ادھر ابو جہل و ابو لہب ہے۔ حسین نے حق کو اتنا سر بلند کر دیا، جب بھی حق کی بات ہوتی ہے ہر بندہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے ادھر حسین ہے ادھر یزید ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت مردہ آباد مردہ آباد۔ یا علی تیرا دم بھرتے رہیں گے بے شک، اے موسم اعظم تیرا دم بھرتے رہیں گے، ماتم تیرا اللہ کی قسم کرتے رہیں گے، تو لاکھ چھپے پردے میں اے روح یزیدی، تو لاکھ چھپے پردے میں اے روح یزیدی، لعنت تیری تصویر پہ کرتے رہیں گے۔ یا مولا آپ کو سلامتیاں دیں۔ اے علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ حسین نے حق کو اتنا سر بلند کر دیا کہ ہر زندہ ضمیر کہنے پہ مجبور ہوتا ہے ادھر حسین ہے ادھر یزید ہے۔ اور آپ کے ذہن بیدار ہے، یقیناً بطور امانت آپ کو جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں، حسین نے کتنا حق کو سر بلند کیا اور یزید کو کتنا پست کر دیا۔ اگر وہ جو دو بندے جن کے دل میں یزید کی محبت ہو وہ دو بھی آپس میں لڑ پڑے تو ہر ایک یہی کہتا ہے میں حسین ہوں تو یزید ہے۔ اگر وہ بھی دو لڑ پڑے وہ بھی یہ نہیں سننا چاہتا کہ مجھے یزید کہا جائے، اس لیے اسے پتا ہے کہ جہاں حسین ہے وہیں حق ہوتا ہے۔ اور حسین کے ذکر کے لیے کوئی شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، ہر زندہ ضمیر حسین کا ذکر کرتا ہے، شیعہ ہو وہ بھی حسین کا ذکر کرتا ہے، سنی ہو وہ بھی حسین کا ذکر کرتا ہے، ہندو ہو وہ بھی حسین کا ذکر مناتا ہے، عیسائی ہو وہ بھی حسین کا ذکر مناتا ہے، سکھ ہے وہ بھی حسین سے عقیدت رکھتا ہے، اس لیے کہ حسین محسن اسلام نہیں ہے، حسین محسن انسانیت ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ قبلہ میں شیعہ شاعر کا 4 مصرے نہیں پڑھ رہا، اہل سنت میں شاعر کے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ پیر نصیر الدین شاہ نے بتایا حسین ابن علی کسے کہتے ہیں، اہل سنت پیر نصیر الدین شاہ کہتے ہیں کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، جس کے دل میں محبت زہرا ہے وہ سر اٹھائے کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میں کہوں گا پیر نصیر الدین شاہ اللہ تیری قبر پہ رحمت نازل کرے کہ تجھے حسین کی ماں کی معرفت تھی، تجھے حسین کی ماں کی معرفت تھی کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اہل سنت پیر کہتے ہیں پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ نام وہ ہے جو شجر کھنگھال دیتا ہے۔ حسین نے حق کو اتنا سر بلند کر دیا، پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ نام وہ ہے جو شجر کھنگھال دیتا ہے۔ اور قبلہ ہر کوئی حسین کا ذکر مناتا ہے، لیکن ابھی محرم کا چاند طلوع ہوا، ابھی 2-4 دن گزریں گے، میرے دوست سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے اور اشتہارات بھی دیکھیں گے کہ اگر آپ کو حسین سے محبت ہے تو ہمیں بھی حسین سے محبت ہے۔ اگر شہدائے کربلا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، حسین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اس کا ثواب انہیں ہدیہ کرو۔ یعنی ذکر حسین سے روکنے کا یہ بھی ایک حربہ ہوتا ہے۔
قرآن کا سہارا لیا کہ قرآن کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کر کے سید الشہداء کو ثواب ہدیہ کرو، شہدائے کربلا کو ہدیہ کرے۔ قبلہ ہمارا مر جائے ہم بھی قرآن خوانی کرتے ہیں، کسی اور کا مر جائے وہ بھی قرآن خوانی کرتا ہے۔ جو یہ کہے کہ قرآن پڑھ کے حسین کو ہدیہ کرو، اسے یہی نہیں پتا کہ قرآن کس کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جسے جملہ سمجھ آئے وہ بول کے تائید کرے گا تاکہ سارے شریک عبادت ہو جائیں۔ جو کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کے حسین کو ہدیہ کرو، اسے یہی نہیں پتا مرنے کے بعد قرآن کس کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ میرا مر جائے ہم اس کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، کسی اور کا مر جائے وہ بھی قرآن خوانی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اور ہم اپنے مرنے والے کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ مرنے کے بعد قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ جس کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ ذہن بیدار کرے، ہمارا مرے ہم قرآن پڑھتے ہیں، کسی اور کا مرے وہ بھی پڑھتا ہے، اس لیے کہ ہمارا مرنے والا مرنے کے بعد قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ وہ حسین تیرے اور میرے قرآن کا محتاج نہیں جو نو کے نیزہ پہ قرآن سنا رہا تھا۔ مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ وہ حسین میرے قرآن کا محتاج ہے، قرآن اس کے لیے پڑھا جاتا ہے جو خود قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ وہ حسین میرے اور آپ کے قرآن کا محتاج نہیں ہے۔ میں اور جملہ آسان کر دیتا ہوں، آپ کی سمجھ میں میرا حسین نہیں آئے گا، میں کہاں سے بول رہا ہوں، میرے جسم میں پھیپھڑے ہیں، وہاں سے فضا میں آواز لفظوں کی صورت میں آتی ہے۔ اور حسین کا کمال یہی ہے، حسین کا جسم کربلا میں تھا، حسین نو کے سینہ پہ بول رہا تھا۔ جسم تو کربلا میں تھا لیکن میرا مولا نو کے سینہ پہ بول رہا تھا۔ اور قبلہ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا، سورہ حدید ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو، میرے رسول پر زبان سے نہیں دل سے ایمان لایا کرو۔ زبان سے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہا کرو، دل سے ایمان لایا کرو۔ کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ حدید ہے۔ اچھا اگر ہم نبی پر دل سے ایمان لائے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ نے کہا یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 ٹکڑے عطا کرے گا۔ اگر رسول پر دل سے ایمان لاؤ ہوگا کیا؟ اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 ٹکڑے عطا کرے گا۔ اب برادران اسلام، اللہ کی رحمت کون ہے پہلے یہ سمجھو، پھر اللہ کی رحمت کے 2 ٹکڑے سمجھ لینا۔ اللہ نے اپنی رحمت کے بارے میں کہا، سرکار ختمی مرتبت کے بارے میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کائنات میں میری رحمت کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے نبی سے کہا یا رسول اللہ اب اللہ کی رحمت کے 2 ٹکڑے بھی بتاؤ، نبی نے کہا اللہ کی ایک رحمت کے ٹکڑے کو حسن کہتے ہیں، دوسرے ٹکڑے کو حسین کہتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامتی۔ یہ 2 رحمتوں کے ٹکڑے ہیں، ایک رحمت کا ٹکڑا حسن ہے، دوسرا حسین ہے۔ میرے برادران اسلام، آپ کا کوئی دوست عزیز محلے دار جتنا بڑے سے بڑا گناہگار ہو، آپ اس سے پوچھو کیا آپ کی بخشش ہو سکتی ہے؟ وہ کہے گا ہو سکتی ہے۔ اس سے پوچھئے کیسے؟ وہ کہے گا رحمت کے سہارے۔ اس سے پوچھئے اچھا جتنے بڑے ہم گناہگار ہیں عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں؟ وہ کہے گا بچ سکتے ہیں۔ پوچھئے کیسے؟ وہ کہے گا اللہ کی رحمت کے سہارے۔ قبلہ ہر بڑے سے بڑا نبی کا امتی گناہگار کہتا ہے میرے گناہ بخشے جائیں گے رحمت کے سہارے، موت میں آسانی ہوگی رحمت کے سہارے،
میں عذاب قبر سے بچوں گا رحمت کے سہارے، منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب دوں گا رحمت کے سہارے، میرا نام اعمال وزنی ہو جائے گا رحمت کے سہارے، میں پل صراط سے گزر جاؤں گا رحمت کے سہارے، میں جنت میں جاؤں گا رحمت کے سہارے، مجھے حوض کوثر ملے گا رحمت کے سہارے۔ اب قبلہ جو نبی کا امتی موت سے لے کے قبر تک، قبر سے پل صراط تک، پل صراط سے لے کے جنت تک جس رحمت کے سہارے بخشش آتا ہے، اس امتی کا شانہ ہلا کے بتاؤ تو جس رحمت کے سہارے بخشش آتا ہے وہ رحمت کوئی اور نہیں ہے، رحمت کا ایک ٹکڑا حسن ہے، دوسرا حسین ہے۔ تم وہ کسے رحمت سمجھتے ہو کہ جس کے سہارے بخشے جانا ہے؟ اللہ نے کہا اس رحمت کے ایک ٹکڑے کو حسن کہتے ہیں، دوسرے کو حسین کہتے ہیں، اور یہی تو وجہ ہے نبی نے، آپ سنتے ہیں علماء واعظین سے، بس نتیجہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ دونوں یہ رحمت کے ٹکڑے ہیں کہ جب عید کا دن تھا نبی نے دونوں کو شانوں پہ سوار کروا لیا، اور حالت یہ ہے کہ ایک طرف کی زلفیں ایک شہزادے نے پکڑی، دوسرے طرف کے زلفیں دوسرے شہزادے نے پکڑی، اور کہا نبی عیدگاہ کی جانب بڑھ رہے تھے، اگر چاہے تو ایک شہزادہ دائیں موڑ دے، دوسرا شہزادہ بائیں موڑ دے، اور قبلہ یہاں روک کے جملہ کہتا ہوں کہ رسالت کو موڑ دینا امامت کے بچپنے کا کھیل ہوتا ہے۔ جس کے دل میں امامت کا عقیدہ ہے وہ جملہ لوہے دل پہ نقش کرے، امامت کے بچپنے کا کھیل ہے۔ اب حسن چاہے تو دائیں موڑ دے، حسین چاہے تو بائیں موڑ دے۔ میں نبی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ، اگر کسی موڑ پر حسن دائیں جانب موڑنا چاہے، حسین بائیں جانب موڑنا چاہے، پھر نبی کیا کریں گے؟ ایک ہی وقت کو دونوں کو زلفوں پہ اختیار ہے۔ اگر حسن کہے یا رسول اللہ دائیں جانب مڑیے، حسین کہے یا رسول اللہ نانا بائیں جانب مڑیے، تو پھر میرے نبی کیا فرمائیں گے؟ نبی نے کہا سنو، میں جو کہوں وہ سنت ہوتا ہے، جو کروں سنت ہوتا ہے، جو میرے سامنے کیا جائے میں خاموش رہ کے تائید کروں یہ سنت ہوتا ہے۔ نبی نے کہا سنو، اگر دونوں شہزادوں کے ارادے میں فرق ہوتا، دونوں کی مشیتوں میں فرق ہوتا، میں دونوں کو اختیار نہ دیتا، میں دونوں کو زلفوں پہ اختیار دے کے تمہیں دونوں شہزادے سمجھا رہا ہوں، دونوں کی مشیت میں فرق نہیں ہے، جو حسین کا ارادہ ہے وہ حسن کا ارادہ ہے، جو حسن کا ارادہ ہے وہ حسین کا ارادہ ہے۔ اب نبی نے کہا سنو، حسن کی صلحوں پہ اعتراض نہ کرنا، حسین کی جنگ پہ اعتراض نہ کرنا، جو حسن کی صلح ہے وہ حسین کی صلح ہے، جو حسین کی جنگ ہے وہ حسن کی جنگ ہے۔ لبیک نبی نے کہا میں دونوں کو اس لیے اختیار دے رہا ہوں، دونوں کی مشیت ایک ہے، دونوں کا ارادہ ایک ہے، دونوں کا فیصلہ ایک ہوتا ہے، اس لیے میں نے دونوں کو اختیار دے دیا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ نبی نے دونوں شہزادوں کے بچپنے میں کہہ دیا تھا، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین دونوں امام ہیں، حالت قیام میں ہو تو بھی امام ہیں، حالت قعود میں ہو تو بھی امام ہیں۔ برادران اسلام یہ بتائیے، جب نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، دونوں شہزادوں کی عمریں کتنی تھیں؟ ایک شہزادے کی عمر 4-5 برس، دوسرے کی 6-7 برس ہے۔ نبی نے دونوں کے بچپنے میں امامت کا اعلان کر کے سمجھایا، امامت کے لیے عمر شرط نہیں ہوتی، علم شرط ہوتی ہے۔ میں بچپنے میں امامت کا اعلان کر رہا ہوں، اور جب اسی حدیث کے متعلق مولانا ابو العلا مودودی صاحب سے سوال ہوا، لاہور سے ایک مجلہ السلطان کے نام سے نکلتا تھا، اس کے اندر ان کے یہ جملے موجود ہیں، وہ درس تفسیر قرآن دے رہے تھے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ نبی نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، نبی نے کہا حسن و حسین دونوں امام ہیں، دونوں کھڑے ہو تو بھی امام ہیں،
بیٹھے ہو تو بھی امام ہے، حالت قیام میں ہو تو بھی امام ہے، حالت قعود میں ہو تو بھی امام ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے مودودی صاحب سے سوال کیا کہ دیکھیے مودودی صاحب، نبی صرف یہ فرما دیتے حسن و حسین دونوں امام ہیں، یہ ایکشن کا ذکر کیوں کیا؟ کھڑے ہو تو بھی امام ہے، بیٹھے ہو تو بھی امام ہے۔ اس نے کہا دیکھیے مودودی صاحب، صدر ہوتا ہے، گھر میں ہو تو بھی صدر ہے، باہر ہو تو بھی صدر ہے، بیٹھا ہو تو بھی صدر ہے، کھڑا ہو تو بھی صدر ہے، سویا ہو تو بھی صدر ہے، جاگا ہوا ہو تو بھی صدر ہے۔ کہ نبی فرما دیتے یہ دونوں امام ہیں، نبی نے یہ کیوں کہا کھڑے ہو تو بھی امام ہے، بیٹھے ہو تو بھی امام ہے؟ مودودی صاحب نے کہا سنو، قامہ ہے قیام سے یعنی جنگ کرنا، قعدہ ہے قعود سے یعنی صلح کرنا۔ نبی اپنی زندگی میں امت کو بتا رہے تھے حسن و حسین دونوں امام ہیں، جنگ کرے تو بھی امام ہے، صلح کرے تو بھی امام ہے، دونوں امام ہیں۔ کسی کی صلح پہ بھی اعتراض کوئی نہیں کر سکتا اور کسی کی جنگ پہ بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، اور یہی تو وجہ ہے کہ بچپنے سے امام تھے۔ اس لیے بتاؤ جب نبی نے انہیں صدیق منوایا تھا ان کی عمریں کتنی تھی؟ یہی 5-6 برس تھی۔ جب 10 ہجری میں نبی لے کے جا رہے تھے کہ میں نے سچے دکھانے ہیں، اور کس حالت میں نبی لے کے گئے؟ مولا حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا، مولا حسن کی انگلی تھام رکھی۔ پھر جملہ کہہ دیتا ہوں، مولا حسن کو اپنی انگلی نہیں تھمائی، حسن کی انگلی تھام رکھی تھی۔ جائیے سیرت نبوی کی کتابیں پڑھیے، مولا حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا، مولا حسن کی انگلی تھام رکھی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں بچے کو اٹھا لیتی، حسین کو خاتون جنت ہاتھوں پہ اٹھا لیتی، مولا حسن کی انگلی مولا علی تھام لیتے۔ جب میدان مباہلہ میں جا رہے تھے، انداز یہ ہے نبیوں کے سردار نے حسین کو اٹھایا ہوا ہے، مولا حسن کی انگلی تھام رکھی ہے۔ عجب نہیں کہ رسول اللہ فرمائے میں حال کے آئینے میں مستقبل دیکھ رہا ہوں، اگر میں حسین کو ہاتھوں پہ نہ اٹھاؤں تو شاید کوئی دشمن حسین مؤرخ کہہ دے کہ ابھی حسین کی کم سنی تھی، ابھی حسین کا بچپنا تھا، بچپنے کی وجہ سے حسین گھر میں رہ نہیں سکتا تھا، گھر سے چلتے ہوئے ماں نے حسین کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا ہے، اس لیے حسین مباہلے کا گواہ بن کے نہیں جا رہا، حسین ماں کی ممتا کی مجبوری بن کے جا رہا تھا۔ نبی نے کہا میں سارا معاملہ بدل دیتا ہوں کہ ماں حسین کو نہیں اٹھائے گی، نبیوں کا سردار اٹھائے گا، تاکہ مورخ ماننے پہ مجبور ہو جائے حسین ماں کی ممتا کی وجہ سے میدان مباہلہ میں نہیں جا رہا، حسین نبوت کی ضرورت بن کے جا رہا ہے۔ نبی نے کہا میں اس لیے حسین کو ہاتھوں پہ اٹھا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ حسین نبوت کی ضرورت ہے، اس لیے میں اسے اپنی نبوت کی ضرورت بن کے جا رہا ہوں کہ حسین بولے گا بھی نہیں، عیسیٰ کی ابدیت بھی بچ جائے گی، میری رسالت بھی بچ جائے گی۔ اور پھر جب اپنے دل میں محبت حسین کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہو تو اپنے ماں باپ کو دعا دیا کرو کہ آپ کو ماں کی آغوش سے یہ محبت نصیب ہوئی ہے۔ حسین ابن علی شریک شہداء بھی نہیں، سید الشہداء ہے۔ اب اگر حسین کی شہادت قرآن کے آئینے میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، قرآن نے کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون، جو راہ خدا میں مارا جائے اسے مردہ تصور بھی نہیں کرنا، گمان ذہن میں بھی نہیں لے کے آنا وہ مردہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں مارا جائے، بل احیاء وہ زندہ ہوتا ہے۔ کیسا زندہ؟ عند ربهم یرزقون، اسے رزق مل رہا ہوتا ہے۔ مجھے برادران اسلام بتائیے، اگر رزق مل رہا ہے تو اختیار بھی ہوتا ہوگا؟ جب رزق مل رہا ہے، زندگی ہے تو اختیار بھی ہوتا ہوگا۔ اچھا شہید زندہ ہوتا ہے، اب عزت حسین کی قسم
آپ اسلام سے کربلا کو نکال کے ثابت کرو شہید زندہ ہوتا ہے۔ آپ اسلام سے کربلا نکال کے ثابت کرو شہید زندہ ہوتا ہے۔ جاؤ علماء مفتیان دین سے پوچھو، قرآن کی تفسیریں پڑھو، علماء نے اتنا ہی تفسیروں میں لکھا ہے شہید زندہ ہوتا ہے یاد کے آئینے میں، شہید زندہ ہوتا ہے ذکر کے آئینے میں، شہید زندہ ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نہیں، قرآن نے کہا ایسا زندہ نہیں ہے، وہ ایسا زندہ ہے اسے رزق مل رہا ہے۔ کربلا کو نکال کے ثابت کرو شہید زندہ ہوتا ہے۔ مجھے نواس رسول سید الشہداء کے قدموں سے مسح ہونے والی خاک کی قسم ہے، اگر حسین ابن علی نہ ہو اسلام میں تو ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ یزید نے جب جس تخت میں بیٹھ کر حسین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس محل میں بیٹھ کر اس نے کہا حسین کی زبان خاموش کر دی جائے گی، جب اسی محل کے باہر حسین آیا تو حسین نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ مولا حسین نے کہا آؤ نوک نیزہ پہ حسین کو دیکھو، شہید ایسے زندہ ہوتا ہے، ایسے شہید زندہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں شہداء کی زندگی کے ثبوت دے رہا ہوں۔ اسی لیے حسین کو شریک شہداء نہیں کہا گیا، حسین کو سید الشہداء کہا گیا ہے کہ مولا حسین قافلہ شہداء کے سید و سالار ہیں۔ حسین شریک شہداء نہیں ہے۔ اگر میں عرض کروں کتنے انبیاء کو منصب شہادت ملا، اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے، حسین ہی سید الشہداء کیوں؟ اور کئی دوست شاید یہ سوچیں کہ حالانکہ ایسے بھی انبیاء ہیں جنہیں آرے سے چیرا گیا، ایسے بھی انبیاء ہیں کہ جنہیں زندہ کنویں میں پھینکا گیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ سید الشہداء حسین ابن علی ہے کہ حسین بعد میں آ کے سید الشہداء کیسے ہو گئے؟ حسین سے پہلے انبیاء بھی تھے، رسول بھی تھے، اولیاء بھی تھے، آخر کیا وجہ ہے کہ حسین آخر میں آئے اور سید الشہداء ہو گئے؟ قبلہ اس کا جواب یہی ہے، جیسے میرا نبی آخر میں آ کے سید الانبیاء ہو گیا، ویسے حسین آخر میں آ کے سید الشہداء ہو گیا۔ نبی آخر میں آئے سید الانبیاء ہو گئے، حسین آخر میں آئے سید الشہداء ہو گئے۔ اور یہ جو حسین کا ذکر ہوتا ہے یہ رہتی دنیا تک نہیں مٹایا جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے حسین سے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین نے نو کے سنا پہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اب اللہ کا وعدہ ہے جب تک میری خدائی رہے گی حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور یہی تو وجہ ہے ساری کائنات میں دو گھر سب سے زیادہ ہیں، یا اللہ کا گھر ملے گا یا حسین کا گھر ملے گا، یا اللہ کی مسجد ملے گی یا حسین کا امام بارگاہ ملے گا۔ اور شاید کوئی سوچے کیا وجہ ہے کہ اللہ کا گھر ہوتا ہے ساتھ حسین کا گھر علیحدہ کیوں بنا لیتے ہو؟ مسجد ہوتی ہے امام بارگاہ کیوں بنا لیتے ہو؟ برادران اسلام یہ جملہ آپ نے لوہے دل پہ نقش کرنا ہے، اس لیے اللہ کے گھر کے ساتھ حسین کا گھر علیحدہ بناتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے شرائط ہوتی ہیں، اللہ کے گھر میں مسلمان جا سکتا ہے، ہندو نہیں جا سکتا، سکھ نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا، سکھ نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا۔ ہم نے اللہ کے گھر کے ساتھ حسین کا گھر بنایا ہے۔ میں اور جملہ آسان کر دیتا ہوں، اچھا غیر مسلم اللہ کے گھر میں جا نہیں سکتا، آپ قرآن غیر مسلم کو دے نہیں سکتے، اچھا اللہ کے گھر میں آ نہیں سکتے، قرآن اسے دے نہیں سکتے، پھر اسے اسلام کہاں سے پتہ چلے گا؟ آپ نے کہا عیسائی مسجد میں نہیں آئے گا، آپ نے کہا قرآن اسے نہیں دے سکتے، یہ بھی حرام ہے، پھر اسے اسلام کہاں سے پتہ چلے گا؟ اب ہم نے اللہ کے گھر کے ساتھ حسین کا گھر بنایا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، آؤ لوگوں اللہ کے گھر میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، حسین کے گھر میں آنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔
ہم نے حسین کا گھر بنایا یا رسول یا کہ ہم نے کہا مسجد میں جو نہیں جا سکتا آؤ حسین کے گھر کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں حر بنائے جاتے ہیں۔ حسین کشتی نجات ہے، اگر کوئی پوچھے وہ کشتی نجات کہاں ہے، اس کا ہاتھ پکڑیے صف ادا پہ لے کے آئیے، یہ حسین کی کشتی نجات ہے۔ اور یہ عشرہ محرم الحرام جو میں نے آیت مجیدہ سرنامہ کلام قرار دی، وہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے کہ وما ينطق عن الهوى، اللہ نے کہا میرا نبی اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے، ان هو الا وحی یوحی، جب لفظیں بنتی ہیں، احادیث بیان ہوتی ہیں، جملے بولے جاتے ہیں، وہ میرے نبی کی خواہش نہیں ہوتی، اللہ کی وحی کی ترجمانی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کے تحت وحی کی روشنی میں نظام ہدایت کے تحت گفتگو کروں گا کہ وحی کے تحت نظام ہدایت ہمیں نبی نے کون سا دیا ہے، قرآن کی روشنی میں ہدایت کا معیار کیا ہوتا ہے، ہادی کیسے ہوتے ہیں، کیا ہادی بندے بناتے ہیں یا اللہ بناتا ہے۔ اور میرے عزیز و دوستو بزرگو، جب یہ صف ادائے حسین بچھائی جاتی ہے، ہم جتنا بھی ذکر کر لیں، اصل مقصد حسین کی ماں کو پرسہ دینا ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے میرے چھٹے امام نے فرمایا من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو غم حسین میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ کے مذہب کا بہت بڑا نام ہے علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک ہی مسئلے کی وجہ سے سارا ایران شیعہ کیا تھا۔ پہلے سارا ایران اہل تسنن تھا، علامہ ہلی نے سارا ایران شیعہ کیا تھا۔ علامہ ہلی نے جب یہ حدیث پڑھی جو غم حسین میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہوتی ہے، علامہ ہلی سوچنے لگے کام چھوٹا سا ہے، اجر بہت بڑا ہے، کہ صرف رو جنت مل جائے گی، رلائے جنت مل جائے گی، رونے کی شکل بنائے جنت مل جائے گی۔ پھر علامہ ہلی نے دوسری حدیث پڑھی کہ اگر کوئی 40 شب جمعہ کربلا مولا حسین کی زری پہ گزارے اسے امام زمانہ سے ملاقات ہوگی۔ علامہ ہلی نے کہا میرا مسئلہ آسان ہو گیا، 40 شب جمعہ کربلا نواسہ رسول کے روزے کی زیارت کرتا ہوں، وقت کے امام سے ملاقات ہوگی، ان سے یہ مسئلہ پوچھ لوں گا۔ کہتے ہیں 39 شب جمعہ گزر گئی، 40ویں شب جمعہ تھی، علامہ ہلی کربلا جا رہے ہیں کہ اچانک ساتھ ساتھ ایک عربی خوبصورت جوان چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس عربی جوان نے کہا علامہ ہلی پریشان نظر آ رہے ہو۔ علامہ ہلی نے کہا مجھے تم سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس نے کہا تو تیرا مقصد کس سے ہے؟ کہ میں اپنے وقت کے امام کو اپنا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ جوان کہتا ہے شاید علامہ ہلی میں ہی تیرے وقت کا امام ہوں۔ جیسے ہی یہ کہا نا شاید میں ہی تیرے وقت کا امام ہوں، فوراً علامہ ہلی کہتے ہیں اگر تو وقت کا امام ہو تو تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا امام میرے حالات سے ناواقف تو نہیں ہے، اگر تو میرا امام ہے پھر تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ اتنے میں اس عربی جوان نے خود ہی بات شروع کر دی کہ علامہ ہلی بس اوقات کچھ لوگ ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، کہ جو غم حسین میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہوتی ہے۔ کہ کچھ لوگ یہ حدیث پڑھ کے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے چھوٹے سے کام کا اتنا بڑا اجر ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا علامہ ہلی سن، ایک بادشاہ تھا وہ شکار کے لیے نکلا، اس کے ساتھ سپاہی تھے، وہ شکار کرتا ہوا دور چلا گیا، اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا، اب وہ واپسی کا راستہ بھول گیا۔ کہا بادشاہ تنہا ہو گیا، اس کے ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو گیا۔ اب بادشاہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا،
کہا علامہ ہلی اتنے میں جب وہ زندگی سے مایوس ہو گیا تو اسی ویرانے میں سر جھکا کے چلنے لگا. کہا اس نے دور ایک جھونپڑی دیکھی, اس کے لیے جھونپڑی نہیں تھے, اس کے لیے وہ نئی زندگی تھی. کہا بادشاہ چلتا ہوا اس جھونپڑی میں پہنچ گیا. اس نے جھونپڑی میں کیا دیکھا, ایک بڑھیا رہتی ہے. اس نے بڑھیا کا دروازہ کھٹکھٹایا, بڑھیا اپنی جھونپڑی کے دروازے پہ آئی. اس نے کہا کہ میں بھوک کی وجہ سے مر رہا ہوں, میں پیاسا ہوں. بڑھیا کا کل سرمایہ ایک بکری تھی, اس نے بکری کا دودھ دوہا, اس کے سامنے پیش کر دیا. بادشاہ نے کہا ابھی مجھے بھوک ہے, اگر تو مجھے کھانا نہیں کھلائے گی شاید میری جان ختم ہو جائے گی. کہ بڑھیا نے اپنا کل سرمایہ وہ بکری ذبح کر دی, اپنا کل سرمایہ بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے بادشاہ کے سامنے رکھ دیا. کہا بادشاہ نے کھانا کھایا, اس سے واپسی کا راستہ پوچھا. اب جاتے ہوئے بادشاہ نے بڑھیا سے کہا تجھے نہیں پتا میں کون ہوں, میں تیری ریاست کا بادشاہ ہوں. کہا اچھا تو بادشاہ ہوگا مجھے کیا لگے گا. اس نے کہا بڑھیا اب تو کسی دن شہر آنا, میرے دربار آنا, میں تجھے اس کا معاوضہ دوں گا, میں تجھے بدلہ دوں گا. اب یہ عربی جوان علامہ ہلی سے کہتا ہے وہ بڑھیا بادشاہ کے دربار میں آ گئی. اب بتاؤ بادشاہ کتنا اسے معاوضہ دے کہ اس کی قیمت ادا ہو جائے. جسے مثال سمجھ آئی وہ نتیجے تک پہنچے گا. کہا بتا وہ بادشاہ کتنا دے. اس نے اپنی ایک بکری اسے کھلائی ہے ذبح کر کے. بادشاہ 2 بکریاں دے, 3 بکریاں دے, 5 بکریاں دے, 10 بکریاں دے. علامہ ہلی کہتے سنو بات بکری کی نہیں ہے, بڑھیا کا کل سرمایہ ہی وہی تھا. بات ایک بکری کی نہیں, وہ بڑھیا کا کل سرمایہ تھا جو اس نے ذبح کر کے بادشاہ کے سامنے رکھ دیا. علامہ ہلی کہتے ہیں اگر مجھ سے سچ پوچھو بادشاہ اپنی ساری بادشاہت بھی اس بڑھیا کو دے دے, اس کا احسان نہیں اتار سکتا, اس لیے کہ آج زندگی ہے تو بادشاہت ہے, زندگی اس بڑھیا کی وجہ سے ہے. وہ کہتے ہیں علامہ ہلی سوچ پھر حسین نے اپنا کیا کچھ خدا کو نہیں دیا. حسین نے کیا کچھ نہیں دیا, حسین نے مال دے دیا ہے, حسین نے بچے قربان کر دیے ہیں, حسین نے بھائی قربان کر دیے ہیں. کہتے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں علامہ ہلی کہتے ہیں اچھا ایک دوسرا سوال بھی میرے ذہن میں تھا, کیا غیبت امام میں اپنے وقت کے امام سے ملاقات ہو سکتی ہے. کہا دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے علامہ ہلی کے ہاتھ میں چابک تھا, وہ چابک زمین پہ گرا. علامہ ہلی چابک اٹھانے کے لیے زمین پہ جھکے, وہ عربی جوان بھی جھکا, اپنا ہاتھ علامہ ہلی کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتا ہے علامہ ہلی اس سے زیادہ امام کا قرب کیا ہوگا اگر تیرا ہاتھ امام کے ہاتھ میں ہو. اس سے زیادہ تیرے امام کا تجھے قرب کیا چاہیے. اگر تیرا ہاتھ ہی اپنے وقت کے امام کے ہاتھ میں ہو تو حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. اس لیے اگر محبت حسین میں خدا حسین کی چاہت میں جنت دے دے تو تعجب کیسا ہے. اور حسین کی ماں صرف ہمارا پرسہ لینے آتی ہے. اور عزادارو کہیں پر بھی کسی کا انتقال ہو جائے, امیر ہو یا غریب ہو, شہر میں رہتا ہو یا دیہات میں رہتا ہو, لوگ پرسہ دینے کے لیے خود چل کے جاتے ہیں. حسین کی ماں اتنی مظلومہ ہے, پرسہ لینے بھی خود چل کے آتی ہے. اجرکم علی الزہرا, مولا آپ کو سوائے اس غم میں کسی غم میں نہ رلائے. جس کی ہائے نکلی ہے مولا اسے کسی غم میں نہ رلائے. مادر حسین خود چل کے آتی ہے. اور عزادارو یہ ماں کسی کا اجر نہیں رکھتی. ایک مومنہ کا بیٹا 28 ذی الحج کو انتقال ہو گیا. وہ مومنہ 2 دن اپنے بیٹے کو روتی رہی. جیسے ہی محرم کا چاند آسمان پہ طلوع ہوا, اس نے اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹے سے وعدہ کیا اب تجھے نہیں روں گی, اب زہرا کے بیٹے کو روں گی. اجرکم علی الزہرا. عزادارو گھر میں آئی, صف عزا مومنہ نے بچھائی. اس نے 10 دن تک حسین پہ گریہ کیا. جب مجلس سویم کے بعد اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی ہے تو کیا دیکھا, کوئی کالے برقعے والی بیوی بیٹھی.
دیکھا کالے برقعے والی بی بی اس کے بیٹے کی قبر پہ پہنچی ہے۔ عزادارو آگے بڑھتی ہے، اس بی بی کا شانہ ہلا کے کہتی ہے اے ضعیفہ یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے میں بھولی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے یہ تیرے بیٹے کی قبر ہے، تو 10 دن میرے بیٹے کو روتی رہی، میں تیرے بیٹے کا غم مناتی رہی۔ اجرکم علی الزہرا۔ اور عزادارو دین کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا وطن چھوڑنا۔ جب مولا حسین کے پاس قاصد آیا ہے نا یزید کے گورنر کا، مولا حسین نانا کے روزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جیسے کہا نا آپ کو گورنر بلاتا ہے، مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو مولا گھر پہ گئے، گھر کے دروازے پہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا انتظار کر رہی تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا زینب مجھے دربار میں بلایا ہے۔ زہرا کی بیٹی دربار کا نام سن کے گھبرا گئی، شاید ماں زہرا یاد آ گئی ہو۔ عزادارو زہرا کی بیٹی روتی ہوئی آگے بڑھی، حسین کا دامن پکڑ لیا، کہتی ہیں کہ زینب سلام اللہ علیہا روتی بھی جا رہی ہے، کہ حسین میں تجھے اکیلا دربار میں نہیں جانے دوں گا۔ مولا حسین کہتی ہیں زینب میں جانتا ہوں مدینہ میرا مقتل نہیں ہے، جیسے کہا نا مدینہ میرا مقتل نہیں ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہے حسین مدینہ تیرا مقتل نہ بھی ہو، میں مدینے کو جانتی ہوں، یہی مدینہ تھا جب ماں زہرا دربار میں کھڑی تھی، یہی مدینہ تھا جہاں میں اماں زہرا کی ٹوٹی پسلیوں پہ پٹیاں کرتی رہی، یہی مدینہ تھا جب میں حسن کے جنازے سے تیر نکالتی رہی۔ اجرکم علی الزہرا۔ کوشش کرنا ہر آنکھ کی عبادت ہو جائے تاکہ آنکھ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جائے۔ کہ حسین میں تجھے تنہا دربار میں نہیں جانے دوں گی۔ روتے روتے حسین کا دامن مضبوطی سے تھام لیا۔ اتنے میں جناب لبابہ سلام اللہ علیہا زوجہ جناب عباس آ گئیں، کیا دیکھا نبی کی زواسی حسین کا دامن پکڑ کے مسلسل روتی جا رہی ہے۔ جناب لبابہ اپنے حجرے میں گئی، کیا دیکھا مولا عباس نے اپنے بیٹے فضل کو سینے پہ لٹایا ہوا ہے اور پیار کر رہا ہے۔ زوجہ زمین پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ مولا عباس نے کہا لبابہ ابھی عباس زندہ ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا تو بچوں سے پیار کرتا رہ، زہرا کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ اجرکم علی الزہرا۔ کہا عباس آپ اپنے فضل سے پیار کرو، زینب رو رہی ہے۔ کہتے ہیں مولا عباس نے تیزی سے بیٹے کو ہٹایا، تیز قدم اٹھاتے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے قریب آئے۔ کیا دیکھا کہ زینب سلام اللہ علیہا نے دامن پکڑا ہوا، مسلسل اشک برستے جا رہے ہیں۔ عزادارو جیسے ہی مولا عباس آئے نا، جناب زینب نے حسین مولا کو چھوڑ دیا۔ کہا ہاں عباس میرا آ گیا، اب حسین تم دربار جا سکتے ہو، میرا عباس ضامن ہے۔ اب میرا حسین جائے۔ مولا عباس نے آواز علی اکبر، قاسم، مسلم ابن عقیل، محمد حنفیہ، عزادارو بنی ہاشم کے 18 شیر دوڑتے ہوئے آ گئے۔ اب مولا حسین کے ساتھ دربار میں گئے۔ مولا حسین نے کہا دربار کے اندر نہیں آنا۔ کہا مولا عباس نے پھر کیسے پتہ چلے گا کہ ظالم نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے؟ مولا حسین نے کہا جب میں اللہ اکبر کہوں تو سمجھنا میری شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ عزادارو مولا عباس دربار کے باہر کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ باتیں ہوتی رہی۔ مروان بن حکم نے کہا اقطع راس الحسین، گورنر حسین کا سر کاٹ دے۔ مولا نے جیسے ہی سنا کہ تیری یہ جرت میرے سر کاٹنے کی بات کرتا ہے، کہ اللہ اکبر۔ عزادارو ام البنین کا بیٹا ایسے دربار میں داخل ہوا کہ حسین کو روکنا پڑ گیا۔ عباس یہ مدینہ ہے، یہاں جنگ نہیں کرنی۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو اگر آپ کی عبادت کے لیے جملہ کیا دیتا ہوں، علماء کہتے ہیں 2 ایسے موقع تھے جب یقیناً مولا عباس کے لیے ضبط کرنا بڑا مشکل تھا۔ کا ایک 19 ماہ رمضان کی صبح
جب بابا علی کے سر پہ ضرب لگی اور مولا عباس سے ہی پوچھ رہے تھے بابا کا قاتل کہاں ہے، اور جب مولا علی نے اپنے قاتل کو بلایا تھا، قاتل کو سامنے کھڑا کیا، وہ بات نہیں کر پا رہا تھا۔ مولا نے کہا تو پیاسا ہے؟ مولا نے کہا حسن میرے سارے بیٹوں کو بلا کے لاؤ۔ مولا کے 18 بیٹے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عزاداروں مولا علی نے ایک ایک بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ عباس کا چہرہ دیکھنے کے بعد کہا عباس میرے قاتل کو شربت پلا۔ بڑا مشکل تھا بیٹے کے لیے باپ کے قاتل کو شربت پیش کرنا۔ دوسرا وہ موقع کہ جب کہا گیا اقتا راسن حسین، حسین کا سر کاٹ دو، غلام سن رہا ہو اور حسین کے قتل کی بات ہو۔ عزادارو جب مولا حسین نے روکا واپس آ گئے گھر میں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ دروازے پہ کھڑی ہے۔ کہا حسین کیا ہوا دربار میں؟ کہ زینب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ کہا میں اپنے نانا کو الوداع کرنے جا رہا ہوں، ماں زہرا کو الوداع کروں گا۔ عزادارو اتنا کہنے کے بعد مولا حسین نانا سے الوداع کیا، ماں زہرا کی قبر سے لپٹ لپٹ کے روتے رہے۔ عزادارو پھر آئے کہ عباس اب مسافروں کی لسٹ بناؤ۔ کہا سب سے پہلے نام لکھو زینب بنت علی۔ عباس نے کہا کیا زہرا کی بیٹیاں بھی ساتھ جائیں گی؟ کہاں لکھ ام کلثوم بنت علی، رقیہ بنت علی۔ عزادارو جب علی کی بیٹیاں ہو گئی پھر علی کی بہووں کے نام لکھا گیا، جناب لیلا سلام اللہ علیہ، جناب فروہ، جناب رباب۔ عزادارو سب کے نام لکھے گئے، یہاں تک کہ علی اصغر علیہ السلام کا نام لکھا گیا۔ لیکن حیران ہو گئی حسین کی 9 سال کی بیٹی یا 7 برس کی بیٹی انتظار کر رہی تھی کب بابا میرا نام لیں گے۔ عزادارو جب حسین نے کہا قافلہ تیار ہو گیا، حسین کی کمسن بیمار بیٹی آگے بڑھ کے کہتی ہے بابا کیا صغرا نہیں جائے گی؟ کہ صغرا تجھے مدینے میں رہنا ہوگا۔ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کو سوائے اس غم میں کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو اب مولا حسین نے مولا عباس سے کہا عباس جاؤ تم نے بھی جسے الوداع کہنا ہے کر لو۔ کہ جناب عباس ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو الوداع کیا۔ پھر رسول خدا کے روزے پہ گئے، دیکھا کہ ماں ام البنین حجرے میں نہیں ہے۔ جیسے ہی عباس روزہ رسول پہ گئے، اپنے ہاتھوں کو روزہ رسول پہ رکھ کے وعدہ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول وعدہ کرتا ہوں جب تک عباس زندہ ہے میں حسین کا محافظ بن کے رہوں گا۔ عزاداروں میں نے گناہگار آنکھوں سے روایت پڑھی، ابھی مولا عباس نے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے کہ مولا عباس نے کیا دیکھا، اتنے میں 2 ہاتھ عباس کے ہاتھوں پہ رکھے گئے۔ مولا عباس نے چہرہ اوپر کیا، کیا دیکھا؟ ماں ام البنین کا ہاتھ آ گیا۔ ماں ام البنین نے عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا عباس میں تجھ سے کوئی وعدہ لینے آئی ہوں۔ کہا اماں میں تو پہلے ہی با وفا ہوں۔ کہ نہیں عباس مجھ سے روزہ رسول پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر جب تک میرا عباس رہے گا زہرا کی بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں گے۔ مولا عباس نے آگے بڑھ کے کہا اماں نبی کے قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتا ہوں جب تک عباس کے بازو سلامت ہے زہرا کی بیٹیوں کا پردہ سلامت۔ اجرکم علی الزہرا، جب تک عباس کے بازو سلامت ہوں گے وعدہ کرتا ہے زہرا کی بیٹیوں کے پردے سلامت ہوں گے۔ عزادارو مولا عباس آ گئے، اب ایک ایک بی بی کو محمل پہ سوار کرنا تھا۔ عزادارو ایک ایک بی بی آگے بڑھ رہی تھی۔ مولا حسین ایک طرف کرسی لگا کے بیٹھے تھے، جیسے ہی جناب لیلا سلام اللہ علیہ آئی کہ اکبر آگے بڑھ اپنی ماں کو محمل میں سوار کروا۔ عزادارو جیسے ہی جناب آئی فوراً کہا قاسم آگے بڑھو ماں کو سوار کراؤ۔ عزادارو جناب رباب آئی، کہا سجاد آگے بڑھو ماں کو سوار کرواؤ۔ عزادارو اچانک ایسی بی بی آئی کہ ہر جوان کھڑا ہو گیا۔ کہا زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ
پہلی دفعہ لمبے سفر پہ روانہ ہو رہی ہے، عزادار و نبی کا صحابی ہے، عبداللہ اس کا نام ہے، کانا لا یسمع صوت الرعد، وہ بدل کے گھڑگھڑانے کی آواز نہیں سن سکتا۔ کہا جب 28 رجب کی شب تھی، اس نے اپنی زوجہ کو بلا کے کہا میں تو بادل کے گرجنے کی آواز نہیں سن سکتا، کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ کون بی بی رو رہی ہے؟ اس کی زوجہ کہتی ہے تو کانوں سے سن نہیں سکتا تھا کہ لیکن کسی کو رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا ہاں آج رونے کی رات ہے، محمد کی بیٹیاں محمد کا شہر چھوڑ رہی ہے۔ اجرکم علی زہرا کہ محمد کی بیٹیاں شہر چھوڑ رہی ہیں۔ اور آزادار و آخری روایت سن لیجئے تاکہ جو ابھی تک عبادت نہیں کر سکا وہ عبادت میں شریک ہو جائے۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا تھا اور وہ سیدھا اپنے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس گئے۔ یہ شریعت کا کل بھی مسئلہ تھا، آج بھی ہے کہ زوجہ بغیر شوہر کی اجازت سے گھر کے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ یہ تو علی کی بیٹی دنیا کو شریعت سکھانے والی تھی۔ جیسے کہ میرا حسین جا رہا ہے فوراً اپنے گھر میں آئی، لیکن علماء نے لکھا ہے اجازت نہیں مانگی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار بیمار ہیں، عبداللہ کے پائنتی کی جانب بیٹھ کے زہرا کی بیٹی نے رونا شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے دیکھا، کہا محمد کی بیٹی عبداللہ کے ہوتے ہوئے تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا عبداللہ آج میرا حسین مدینہ چھوڑ دے گا۔ کہا عبداللہ میں تیری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گی۔ کہا عبداللہ صرف اتنی اجازت لینے آئی ہوں کہ آج حسین مدینہ چھوڑ دے گا، اگر تم نے حسین کے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی مدینے میں دو کام ایک ساتھ ہوں گے، ادھر حسین کا قافلہ نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ نکلے گا۔ عزادارو عبداللہ کہتا ہے میں تجھے روکنے والا کون ہوں؟ مولا علی نے شرط رکھی تھی اگر کبھی حسین سفر پہ جانا چاہے میری زینب کو نہیں روکو گی۔ عبداللہ نے کہا زہرا کی بیٹی تو سفر کرنے کی عادی نہیں ہے، ایسا کرو بھرے گھر سے جو تیرا جی چاہتا ہے ساتھ لے جا۔ عزادارو فاطمہ کی بیٹی اٹھی، ایک حجرے میں گئی، جب واپس آئی ایک چادر ہاتھوں پہ اٹھائی ہوئی۔ عبداللہ نے کہا زینب بڑے گھر سے ایک چادر کیوں اٹھائی ہے، اور بھی کچھ لے جا۔ جناب زینب نے کہا عبداللہ دعا مانگ ماں زہرا کی چادر بچ جائے۔ اجرکم علی زہرا، عبداللہ دعا مانگ یہ ایک ماں زہرا کی چادر بھی بچ جائے۔ عبداللہ نے کہا ایسے نہیں، تو نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے۔ کہا میں مکہ کا سردار ہوں، عرب کا بڑا تاجر ہوں، تو گھر سے 4 کنیزیں ساتھ لے جا کہ زینب تم نے کبھی سفر نہیں کیا، تم 4 کنیزیں ساتھ لے کے جاؤ۔ اللہ دارو روایت کے جملے ہیں، اب نبی کی بیٹی باہر نکلی، کہتے ہیں کہ مولا حسین آگے بڑھے، زینب کو سہارا دے کے چل رہے تھے، ابھی 16واں قدم تھا، جناب زینب نے کہا حسین میں تھک گئی ہوں۔ ہاں عزادارو آگے بڑھے، اب حسین نے محمل پہ سوار کیا، اب 4 کنیزیں جناب زینب کے ساتھ چلی۔ علماء کہتے ہیں کہ 3 شعبان کو قافلہ مکہ میں پہنچا، یہ 4 کنیزیں ساتھ تھی۔ عزادارو جیسے ہی یہ قافلہ 8 ذی الحجہ کو مکہ سے چلا، یہ 4 کنیزیں ساتھ تھی۔ 2 محرم کو قافلہ کربلا میں پہنچا، یہ 4 کنیزیں ساتھ تھی، جو جناب زینب کا سفر میں پردہ بچاتی تھی، جو جناب زینب کی سفر میں خدمت کرتی تھی۔ عزادارو پانی بند ہو گیا، یہ 4 کنیز زینب سلام اللہ علیہ کے پاس ہے۔ روز عاشورہ گیا، لاشے پہ لاشا آ رہا تھا، یہ 4 کنیزیں کربلا میں موجود ہیں۔ صاحب معالی السبتین لکھتے ہیں جب شام غریبہ آئی، حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا۔ وہ 4 کنیزیں جو زینب کا پردہ بچانے آئی، اللہ جانے کہاں چلی گئی۔ جب زینب کی ردا اتاری
چلی گئی، اللہ جانے وہ کہاں چلی گئی۔ علامہ مہدی مازندرانی کہتا ہے میں نے تحقیق کرنا شروع کیا، جو 4 کنیزی نبی کی بیٹی کے ساتھ آئی وہ شام غریباں کہاں چلی گئی۔ علامہ مہدی مازندرانی لکھتے ہیں جب حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، ادھر سے شور بلند ہوا، لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، کہ ادھر زینب خیمے سے باہر نکلی، ادھر 4 کنیزیں زینب کے ساتھ نکلی، ادھر شمر نے دیکھا زہرا کی بیٹی، شمر زینب کی جانب بڑھا، ان 4 کنیزوں نے زینب کو دائرے میں لیا، کہا کسی یزیدی سپاہی کو زینب کی جانب بڑھنے نہ دیں گے۔ عزادارو، شمر کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے نیزہ زینب کے سر میں مارا، جب نیزہ واپس گیا نیزے کی نوک پہ زینب کی چادر، 4 کنیزوں نے زندگی میں پہلی دفعہ زینب کو بے ردا دیکھا، 4 کنیزیں دہشت سے مر گئی، علی کی بیٹی اور بے چادر ماتم حسین۔